الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الوعد الأمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کی فطرت کو بنایا اور اس میں مختلف صفات اور مختلف خوبیاں عطا فرمائیں، جس میں خاص طور سے جو آیات مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، ان میں جس صفت اور جس خوبی کا ذکر کیا گیا وہ حیا ہے، اور یہ حیا انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ اس کے ساتھ اسلام کا ہونا نہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ کافر بھی باحیا ہوتے ہیں، مرد ہو یا عورت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اگر مطالعہ کیا جائے، بہت ہی معروف واقعہ ہے فتح مکہ کے موقع پر ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رملہ سلام اللہ علیہا، ان کی
والدہ ہیں اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ مطہرہ ہیں، سیدہ ہند جن کا نام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قبول اسلام کے لیے تشریف لاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ کلمات کہلوائے جو آپ قبول اسلام کے وقت بیعت لینے کے لیے، اسلام پر بیعت کے لیے وہ کلمات کہلواتے تھے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے، ناحق قتل نہیں کرو گے، کفر نہیں کرو گے، گناہوں سے بچو گے، بدکاری نہیں کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا يَزْنِينَ، نے اس قسم کے الفاظ بولے کہ تم اس بات کا بھی مجھ سے عہد کرو کہ آئندہ تم بدکاری نہیں کرو گے، تو باقاعدہ سیدہ ہند رضی اللہ تعالی عنہ چونکی، پریشان ہوئیں، گھبرائیں اور فوراً حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتزنی الحرہ، کیا کوئی شریف زادی بھی اس بات کا تصور بھی کر سکتی ہے؟ مسلمان نہیں ہے ابھی، وہ مسلمان ہونے کے لیے آئی ہیں اور اپنی سابقہ زندگی کی گواہی اس ایک جملے کے اندر دے دی۔ اس ایک جملے کے اندر اس شریف زادی نے اپنی پوری سابقہ کفر کے حالت میں گزاری ہوئی اس زندگی کی گواہی دے دی کہ اوتزنی الحرہ، کیا کوئی شریف ذاتی اس کا تصور بھی کر سکتی ہے؟ آپ مجھ سے کس بات پر بیعت لے رہے ہیں؟ یہ کوئی بیعت لینے والی چیز ہے؟ اس پر کوئی عہد لیا جاتا ہے؟ اس پر کوئی وعدہ لیا جاتا ہے؟ یہ تو فطرت ہے، یہ تو انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ حیا مرد ہو یا عورت ہو، اس کا حصہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا لکل دین، ہر دین کے لیے کچھ اخلاق ہوتے ہیں، خلق، لکل دین خلق، ہر دین کے کچھ اخلاق ہوتے ہیں، اور خلق الاسلام الحیا، اور اسلام کے اخلاق جو ہے ان میں ایک حیا بھی ہے۔ تو یہ تو اسلام کے اخلاق کا حصہ ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کے لیے حیا جو ہے وہ سمجھیں کہ جزو لازم ہے، اس کے دین کا تقاضا بھی ہے، اس کی شرافت کا تقاضا بھی ہے، اور اس کے ایمان کا تقاضا بھی ہے، اور اس کی فطرت کا تقاضا بھی اس سے ہی ہے۔ یہ ایسی صفت ہے کہ جو انسان کو منکرات سے، فواحش سے، برائیوں سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی سے انسان کو بچاتی ہے، دور رکھتی ہے۔ حیا کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آدمی کسی بے حیائی اور بدکاری کی طرف جائے یا اس کام کو پسند کرے، صرف یہ نہیں ہے۔ دل میں اللہ کا بھی کچھ حیا ہوتا ہے، اللہ سے بھی کچھ شرم ہوتی ہے۔ آدمی ان تمام برے اعمال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے کہ جن سے اللہ جل شانہ نے منع فرمایا کہ یہ کام نہیں کرنا۔ ہم ہر جمعہ پر خطبے میں ایک آیت مبارکہ سنتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ باتوں کا حکم دیا، اس کے اندر کچھ سے منع کیا۔ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ آدمی میں حیا ہوگی تو وہ فحاشی، بے حیائی، منکرات سے بچ جائے گا، اور اس میں تمام منکرات شامل ہیں۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، یہ حیا انسان کے اندر اگر ہے تو وہ فحاشی سے بھی بچے گا، منکرات سے بھی بچے گا، رب کی نافرمانی اور اس کی بغاوت سے بھی بچے گا، رک جائے گا ان تمام برائیوں سے، تمام برے کاموں سے کہ جن سے اللہ سبحانہ و تعالی نے منع فرمایا، جنہیں ہم منکرات کہتے ہیں۔ اور ایمان والوں کو حکم ہے کہ امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر،
کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جو بھلائی کے کام کا حکم دیتے ہیں، برائی کے کام سے منع کرتے ہیں، اور یہ منع کرتے رہنا، برے کاموں سے اور نیکی کے کاموں کی طرف بلاتے رہنا، ان کی دعوت دیتے رہنا، یہ ایک مسلمان کا ایمانی فریضہ ہے، ذمہ داری ہے ہر مسلمان کا، جس کو جتنا دین کا علم ہے صحیح معنوں میں، اور صحیح علم ہے، اپنی ذاتی معلومات نہیں، جو جہاں سے سن لیا اس کو دین سمجھ کے اسے بیان کرنا شروع کر دیا، نہیں، صحیح معنوں میں جسے جتنا دین معلوم ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ جہاں اس کے خلاف کچھ ہوتا دیکھے وہاں کچھ نہ کچھ سمجھائے، بتلائے، روکے، منع کرے، اس کو آگاہ کرے، لوگوں کو متنبہ کرے، اور جس خیر کا اسے علم ہے اس خیر کو لوگوں تک آگے پہنچائے۔ بلغوا عنی ولو آیہ کا مصداق بنے، ایک بھی آیت، ایک بھی حکم دین کا اس کے علم میں ہے تو وہ جس جہاں تک پہنچا سکتا ہے بتلائے کہ صحیح بات یہ ہے، جو تم کر رہے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ غلط ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایمان کی اخلاقیات میں سے ہے، اور جو لوگ اس بات کو پسند کریں کہ اس سے بے حیائی کا چرچا ہو، برائی پھیلے، قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، کہ وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ برائی کا چرچا ہو، بے حیائی کا چرچا ہو۔ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ کسی بھی بات کو جب جتنا عام کر دیں گے تو اس کا اگر کسی پر کوئی برا اثر ہے تو وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ یہ تو روز کا کام ہے، اس سے کیا ڈرنا؟ روزانہ 5-6 قتل ہو جاتے ہیں، ایک باپ نے 6 بچے مار دیے، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو مار دیا، اولاد نے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کر دی، انہیں مارا، اور ان خبروں کو اتنا پھیلایا کہ اب یہ روز کا معمول بن گیا، کوئی خاص چیز رہی نہیں باقی اس کے اندر۔ کہ ہم گزشتہ 30 سال سے تمام اخبارات میں، تمام میڈیا پر یہی سنتے آ رہے ہیں، یہی پڑھتے آ رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد میں اس قسم کے واقعات لکھے ہوئے ہیں، لہٰذا لوگ جو پڑھتے ہیں پڑھ کے گزر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا وجود پر کوئی اثر ہوتا ہی نہیں۔ اسی طرح بعین ہی آپ جب بے حیائی کی باتوں کو، فحاشی کی باتوں کو اور اس کو ترویج دینے والے پروگرامز کو جب آپ لوگوں کے سامنے لے کر آئیں گے تو وہ پڑھیں گے ایک دن، ٹھیک ہے فلاں کالج میں ایسے ہوا، فلاں پریس کلب کے سامنے یہ کیا گیا، فلاں چوک چوراہے میں اس قسم کا پروگرام جو ہے اسے منعقد کیا گیا، اس مقصد کے لیے ایک جلوس نکالا گیا، اس میں چند لوگوں نے اس قسم کی حرکات کی، ان کے مطالبات یہ تھے۔ یہ آج کا نہیں ہے، برس برس سے ایک سلسلہ چل رہا، لوگ اس کو سنتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں، دیکھتے آ رہے ہیں، اب وہ روز کی کارروائی بن گئی ہے، ایک معمول بن گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو اس کو پھیلاتا ہے، اس کو عام کرتا ہے، یہ خبر نہیں ہے، یہ دکھ کا مقام ہے کہ جس کو ہم خبر بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پیسہ کمانا ہے نا ہم نے، ہمارے میڈیا نے، ہمارے سارے سسٹم نے مال کمانا ہے، ظاہر ہے کوئی تو ایسی چیز ہو کہ جس سے میرا چینل کوئی دیکھے گا، جس سے اس کی کوئی خبر جو ہے اس پر زیادہ لوگ آئیں گے، کہ میں ایک حیا بافتہ عورت کی تصویر لگا کر اس کے نیچے خبر لکھوں گا کہ فلاں جگہ پہ اتنا بڑا پروگرام ہوا، وہ صحیح ہوا غلط ہوا، نیچے تبصرہ کیا ہے اس کا نہیں پتا، اس کے خلاف بات ہو رہی ہے، اس کے حق میں ہو رہی ہے، نہیں معلوم۔ ہم ٹکر ایسا چلاتے ہیں سامنے کے جس کو دیکھ کر ایک مرتبہ آدمی فوراً اس کے اوپر جائے ضرور، ایک مکھی آ کے اس پر بیٹھے ضرور، اس کے قریب سے گزر جائے، کیوں ہمارا مقصد جو ہے وہ کوئی خبر دینا نہیں ہوتا، ہمارا مقصد کسی برائی کے خلاف بات کرنا نہیں ہوتا، ہمارا مقصد کسی برائی کو پھیلانا بھی نہیں ہوگا، مان لیا، ہمارا مقصد کچھ اور ہے، ہم کسی اور طرف چل رہے ہیں۔
ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرا پیج کتنا اوپر جاتا ہے، میرے اخبار کی بکری کتنی ہوتی ہے، میرے چینل کو دیکھنے والے کتنے لوگ بڑھتے ہیں۔ اس کے لیے مجھے ایسے لوگوں کو وہاں پر لانے کی ضرورت ہے کہ جو وہاں پہنچیں اور دیکھیں۔ اس کے لیے مواد کون سا چاہیے، اس کی میں سلیکشن کرتا ہوں، یہ پھر میں اس کا اندازہ کرتا ہوں، جائزہ لیتا ہوں کہ اس کو کتنے لوگوں نے دیکھا، اس کو کتنے لوگوں نے دیکھا، اس کو کتنے لوگوں نے پڑھا، اس میں سے کون سا لوگوں کے ہاں زیادہ مقبول ہوا، کس قسم کے لوگ اس پر زیادہ آئے، پھر میں ویسی چیزیں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ویسی چیزیں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان تمہیں فحشاء، بے حیائی، برائی کا حکم کرتا ہے کہ اس کی طرف جاؤ۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں اس کا حکم دے گا کہ جاؤ اس کی طرف۔ میرے سامنے 4 چیزیں آئیں گی، میں ان کو سرسری سمجھ کے گزر جاؤں گا، اس پہ کھڑا ہو جاؤں گا جس کی طرف مجھے شیطان لے کے جا رہا۔ ایک بار تو دیکھوں گا، چاہے میں ان سے کہوں کہ میں نے اس لیے دیکھا ہے تاکہ میں لوگوں کو بیان کر سکوں کہ ہے کیا، اس لیے دیکھا ہے تاکہ مجھے معلومات تو حاصل ہوں کہ وہ کیا چیز ہے، اس مقصد کے لیے وہاں گئے تھے ہم، تاکہ پتہ کیا جائے کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیسے ہوتا ہے۔ یأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں اس طرف لے کر جائے گا۔ اس کے لیے ہمارا میڈیا کردار ادا کرتا ہے اپنے طور پہ، کئی حوالوں سے میڈیا کی اب کئی شکلیں بن گئی ہیں، ہر آدمی نے اپنا کچھ نہ کچھ حصہ اس کے اندر شامل کر دیا، اس کے بدلے میں اسے پیسے ملتے ہیں۔ وہ پیسوں کے چکروں میں حلال یا حرام کی تمیز بھی ختم ہو گئی، آیا وہ مال کمانا حلال ہے یا حرام ہے، اس چینل کے ذریعے جو پیسے مل رہے ہیں وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ ہمیں اتنا پتا ہے کہ اس سے پیسے آتے ہیں، لہٰذا اس سے خاموشی سے انکم مل رہی ہے، کماؤ۔ اس کے لیے جو کنٹینٹ تم بنا سکتے ہو بنا کے ڈال تو دیکھی جائے گی، لوگوں کو کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص بات جس کی طرف متوجہ کرنا چاہوں گا، ایک طویل عرصے سے کبھی بھی کام ایک دن میں نہیں ہوتا، اور یکدم یہ سب کچھ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ایسے چند لوگ کھڑے ہوئے، پیسہ اکٹھا کیا، ایک شو کیا، ختم ہو گئے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ایک منظم سازش اس کے پیچھے بروئے کار ہوتی ہے۔ ٹرانسجینڈر کے نام سے ہم نے کچھ سالوں سے شور زیادہ سننا شروع کر دیا، ان کے حقوق کی فکر لاحق ہو گئی۔ آج ہی میں گھر میں بیٹھا بات کر رہا تھا، بات چلی کہ وہ خبر تھی کہ حفاظتی ٹیکے لگوانے ضروری ہیں اور اس طرح سے بچوں کو لگوائے جائیں اور یہ کیا جائے اور وہ کیا جائے، پولیو کے قطرے پلائے جائیں، اس کے لیے ٹیمیں زبردستی۔ ہمیں انسانیت کی بہت فکر ہے، جو انسانیت گلیوں میں نہیں نالیوں کے اندر منہ کیے ہوئے بھوکی مر رہی ہے، ان کے منہ نالیوں میں گرے ہوتے ہیں، کوڑا کرکٹ کے اوپر سے چن کے وہ روٹی کھاتے ہیں بیٹھ کے، اس کی فکر آج تک کیوں نہیں ہوتی؟ 2 وقت کی روٹی کیوں نہیں مہیا کرتے؟ کروڑوں اربوں روپے کا بجٹ پولیو اور حفاظتی قطروں میں ہم استعمال کرتے ہیں، جن کے نقصان سے ہمارا میڈیکل کا عملہ واقف ہے، جانتا ہے، سمجھتا ہے، پورے یقین سے وہ جانتا ہے، ان کا دل و دماغ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم جس کام میں لگے ہوئے ہیں بطور مجبوری کے، نوکری کرتے ہوئے، وہ درست نہیں ہے۔ اس پر فورس کو بلایا جاتا ہے، جو نہیں پلاتا اس کو زبردستی بندوق کے نال رکھ کے اس کے اوپر اس کی طاقت ہم اسے پلواتے ہیں کہ نہیں 2 قطرے پلواؤ۔ کیا سختی ہے، کس بات کا جبر ہے؟ جس کو 2 قطرے پولیو کے قطرے تم پلا رہے ہو، اس کے گھر میں پوچھا کہ روٹی ہے اس کے گھر میں؟ اس کے لیے پریشانی کیوں نہیں ہے؟ کیا یہ انسانیت کی ہمدردی نہیں ہے؟ انسانی جان کا تحفظ، وہ بھوک سے مر جائے وہ ٹھیک ہے، پولیو نہ ہو اسے، وہ بھوک سے مر جائے وہ ٹھیک ہے، اسے حفاظتی قطرے پلانے چاہیے، بچے کا دودھ ہے گھر کے اندر، اس کی ماں صحت مند ہے۔ کبھی یہ پوچھا کسی نے آ کے، کسی ادارے نے، کسی تنظیم نے، کسی محکمے نے؟ وہاں انسانیت کی فکر نہیں ہے، یہاں بہت فکر ہے، بہت تکلیف ہے، ان کو تکلیف نہیں ہے۔ آپ خود تحقیق کر لیجیے، ماشاء اللہ مجھ سے زیادہ معلومات والے لوگ تشریف فرما ہیں،
کہ یہ دونوں شعبوں کے اندر حفاظتی ٹیکے لگوانے والا معاملہ ہو یا پولیو کے قطروں والا معاملہ ہو، آپ ان دونوں پہ ریسرچ کر لیجئے کہ ان میں کتنا نفع ہے کتنا نقصان، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ آپ محکمے کے لوگوں سے پوچھ لیجئے آپ مطمئن ہیں اس پر، کتنے فیصد مطمئن اور اندازہ ہو جائے گا۔ تو کوئی بھی کام کسی پروپیگنڈا کے تحت ہے، کسی منصوبہ بندی کے ساتھ ہوتا ہے، ایسے نہیں ہو رہا۔ ٹرانسجنڈر کے حوالے سے کہ جی ہم انسانوں میں موجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ایک فطری طور پر ایک کمی رہ جاتی ہے، ہم ان لوگوں کے حقوق کی بات کرنے کے لیے میدان میں نکلے ہیں۔ اور حقوق کیا ہیں ان کے؟ کہ ان کو نوکری دی جائے، ان کو آزادی دی جائے، ان کو میڈیکل کا تحفظ دیا جائے، ان کی تعلیم کا بندوبست کیا جائے۔ یہ 3 4 5 مطالبات، زیادہ نہیں ہے۔ اور وہ کون ہیں جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم ناچنا گانا نہیں چاہتے کہ ہم اس سے کمائیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے جاب کریں، ہم اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے خود کو مستحکم کریں، اس کے بعد ہماری صحت کا اور ہمارے تمام دیگر معاملات کا تحفظ کیا جائے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ وہ جس نے اپنی جنس کو خود تبدیل کروایا، جس کا نام پہلے سلمان ہے اور بعد میں اس کا نام تبدیل ہو گیا ہے۔ جو پہلے عورت ہے وہ بعد میں مرد بن گئی، جو مرد تھا وہ عورت بن گئی۔ وہ مرد اور مرد کے ساتھ اپنے تعلقات کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جناب اس ملک کے اندر یوں ہمیں اپنی خواہش کے مطابق تعلقات قائم رکھنے کی آزادی نہیں ہے، اس پہ ہم پہ جبر کیا جاتا ہے، ہمارے اوپر سختی ہوتی ہے، اس چیز کی آزادی نہیں دی جاتی، لہٰذا یہاں پر رہ کر تو ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے، ہم باہر جائیں گے تاکہ وہاں ہم آزادی سے رہیں۔ جن کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ لوگ ناچ گا کر پیسے کماتے ہیں، ہم انہیں باعزت روزی دینا چاہتے ہیں، لیکن جب وہ انہی لوگوں کے نام نہاد حقوق کے مطالبے کے لیے کسی پریس کلب کے باہر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ڈانس کر کے وہاں پہ اس کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں جس سے وہ آزادی چاہتے ہیں۔ ثبوت پیش کروں گی انشاءاللہ، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ ٹرانسجنڈر کیا چیز ہے؟ اسلام میں عربی ہو یا اردو کسی بھی زبان میں آپ جائزہ لے لیں، اس کو قرآن میں بھی، حدیث کے اندر، فقہ کے اندر اس کا جو لفظ آیا ہے، قرآن تو نہیں، حدیث و فقہ میں جو لفظ اس کے خنثیٰ کا لفظ آیا ہے، خنثیٰ کا لفظ آیا ہے، اس میں تحقیق کی جاتی ہے کہ اگر اس کے اندر جس جنس کی طرف میلان یا جس جنس کے ساتھ مماثلت زیادہ مقدار میں ہے، زیادہ ہے، وہ اس کا حصہ شمار کیا جاتا ہے، اس کے حقوق ان کے ساتھ ملتے ہیں، ختم ہوگی بات۔ تیسری جنس کا تصور تو اسلام میں ہے ہی نہیں، مرد ہے یا عورت ہے۔ اگر کسی میں کوئی اس قسم کی بیماری یا خرابی موجود ہے، فطری طور پر اللہ کی طرف سے امتحان ہے، تو اس کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ میڈیکلی وہ کس طرف زیادہ ہے، جو کیفیات زیادہ اس کے اندر موجود ہیں اسے ان میں شمار کیا جائے، وہ ان کا حصہ ہوگا۔ اگر اس میں زیادہ کیفیات عورتوں والی تو اس کو پردہ کرنے کا حکم بھی ہوگا، وہ گھر میں رہے، پردہ کرے، حیا سے رہے، اس کے لیے احکامات عورتوں والے ہیں۔ جس کے اندر وہ کیفیات مردوں والی زیادہ اس کے لیے پردہ نہیں ہے، اس سے پردہ کرنا ضروری ہو جائے گا۔ وہ مردوں میں رہے، اس کے احکامات کو، اس کو حقوق ملیں گے، وراثت میں حقدار بنے گا، اس کے سارے معاملات مردوں سے اس کی ڈیل ہوگی۔ دین نے تو سب کچھ بیان کر دیا، حق کس بات کا مانگ رہے ہیں، کس کے لیے؟ یا تو دین میں ان کے حقوق نہ ہو، وہ نوکری کرنا چاہتا ہے کرے گا جا کے، دین نہیں روکتا اس کو، وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے کرے، دین نہیں روکتا اس کو، کسی بات میں رکاوٹ نہیں اسلام کے اندر۔ مسئلہ کن کا ہے؟ جن کو دین سے تکلیف ہے، جو اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارنے کو اپنی آزادی سمجھتے ہیں، انہیں تکلیف ہے اس بات سے۔ آپ یہ بات کرتے ہیں، ہم تو اس کو بھی یعنی اپنی خوبصورتی تصور کرتے ہیں کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ساری گرمیاں یہاں تک نکر پہن کے پھرتے ہیں، یہاں تک گھٹنوں سے اوپر،
اور اس بات کا احساس نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، ناف بھی شامل ہے، گھٹنا بھی شامل ہے۔ یہ عام آدمی کے سامنے بلا وجہ بلا عذر کے ننگا نہیں کرنا چاہیے، گھٹنے بھی ننگے نہیں کرنے چاہیے مرد کو۔ آپ پنڈلیاں ننگی کرنے کو منع نہیں آپ کو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حیا اتنی زیادہ تھی کہ کنواری عورت سے بھی زیادہ آپ میں حیا تھی، کنواری عورت سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حیا تھی، اتنی شرم، اتنی پاکیزگی۔ اور ہمارے ہاں تو اتنی آزادی، ہم اسے اپنی آزادی تصور کرتے ہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو کون سا موسم پسند ہے، سردیوں کا موسم پسند ہے یا گرمیوں کا؟ کہنے لگے میں گرمیاں پسند کرتا ہوں، اس لیے کہ اس میں لحاف اور موٹے کپڑے اور اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بوجھل کر کے نہیں پھرنا پڑتا، بلکہ ایک دھوتی ایک کرتا بھی اتار دو تو مسئلہ نہیں ہے، دھوتی باندھی ہوئی ہے ٹھیک ہے، ایک کپڑے کے اندر گزارا ہو جاتا ہے، آدمی سکون سے اپنا وقت گزارتا ہے۔ تو جہاں تک دین نے مرد کو اجازت دی ہے اس کے اندر وہ آزادی کے ساتھ رہے، کوئی نہیں روکتا آپ کو۔ لیکن یہ کیسی آزادی ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑاتے پھرتے ہیں چوکوں چوراہوں پر، گلیوں کے اندر۔ آپ اپنی سگی بہن کے ساتھ جا رہے ہیں اور آپ نے شارٹس پہنے ہوئے ہیں، آدھی آدھی رانیں آپ کی نظر آ رہی ہیں، آپ نے اپنی 10 سالہ 15 سالہ بچی کو ساتھ لیا ہوا ہے اور اس کی پوری پوری ٹانگیں نظر آ رہی ہیں، وہ اس حال کے اندر پھر رہی ہے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ دین کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں۔ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کا ڈر ہوگا تو نبی کی اطاعت کی طرف آؤ گے۔ نبی کی اطاعت تب ہوگی جس بات سے اس نے منع کیا اس سے تب بچو گے، تب پیچھے ہٹو گے اس سے، تب باز آؤ گے ان کاموں سے۔ اس قسم کے فتنے تو پیدا ہونے ہیں، مسلمانوں کے امتحان بھی تو ہے نا۔ قرآن نے اسی لیے کہا کہ یہ نگاہ، یہ آنکھ، یہ وہ پہلا مورچہ ہے اپنے ایمان، اپنے وجود، اپنی خواہشات، اپنے دل و دماغ، اپنے تصورات اور خیالات، ان تمام چیزوں کی حفاظت کے لیے یہ پہلا مورچہ ہے۔ یہاں پر بند باندھ دو، اس کو محفوظ کر لو، یہ ہتھیار ہے ایسا، اسے جس کام کے لیے استعمال کرو کہ اس طرف آپ کو لے جائے۔ قرآن نے یوں نہیں کہا سورہ نور میں، اسی صورت میں آگے چل کے آیت نمبر 30-31 ہے، 2 آیات مبارکہ میں فرمایا، حکم دیا، کیوں دیا؟ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی فطرت سے واقف ہے، جس نے بنایا ہے وہ سب جانتا ہے۔ آج کے دور میں میرے جیسا آدمی کوئی کسی چیز کو بنا لے تو ہم اس چیز کے چلانے کا، استعمال کا طریقہ بھی اس سے پوچھتے ہیں، بھائی تم بتاؤ اس کو کیسے چلانا ہے، کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے، خرابی نہ ہو جائے۔ سیکھتے ہیں اس سے، جا کے پوچھتے ہیں، پھر اسے استعمال کرتے ہیں کہ بنانے والے نے اسے کس کام کے لیے بنایا، کیسے استعمال بہتر ہوگا اس کا۔ اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمیں بنایا، ہمیں پیدا کیا، اس دنیا میں بھیجا، اور پھر وہ جانتا ہے کہ اس نے کیا کیا کرنا ہے، اس میں کون کون سی خواہشات پیدا ہوں گی، ان کاموں سے کیسے رکے گا، کن اسباب سے، کون سے ایسے یعنی چیزیں ہیں، کون سے ایسے اسباب ہیں جن کے نتیجے میں گمراہی کی طرف جائے گا، بغاوت کی طرف جائے گا، بے حیائی کی طرف جائے گا، رب کی نافرمانی ہوگی اس سے۔ تو حیا کے عنوان پر اگر ہم آئیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی چیز جس کی حفاظت کا حکم دیا، حدیث پاک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2-3 باتیں ہیں، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے دے کہ جو اس کے 2 جبڑوں کے درمیان ہے، ما بین لحییہ زبان، اس کو کنٹرول رکھے، اس کو پاک رکھے، وما بین فخذیہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔
اتنا بڑا اعلان ہے، 2 کاموں پہ، یہ معمولی کام نہیں ہے، یہی تو فساد ہے، یہی تو فساد ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ جوڑ لیں آنکھوں کو، نظر کی حفاظت۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما يصنعون۔ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن۔ آگے پوری تفصیل بیان فرمائے کن کے سامنے عورت کس طرح رہے اور کن کے سامنے عورت کس طرح رہے، کس حد تک وہ اپنا زیب و زینت ظاہر کر سکتی ہے، کس کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے۔ ہمارا محرم ہو، مرد ہو، عورت ہو، اکٹھے تو کسی صورت نہیں جوانی کے بعد۔ مرد مرد کے ساتھ نہ لیٹے، عورت عورت کے ساتھ نہ لیٹے۔ مرد مرد کا سطر نہیں دے سکتا بغیر عذر کے، عورت عورت کا سطر نہیں دیکھ سکتی۔ خاوند بیوی کو اجازت ہوگی حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے، حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے، یہاں تک فرمایا کہ اپنے حقوق بھی ادا کرے تو اس وقت بھی چادر لے۔ اللہ سے بھی تو حیا ہے، اگرچہ وہ ہر پردے میں دیکھ سکتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی سمجھتا ہے، وہ تمہارے دلوں کی کیفیات سے بھی واقف ہے۔ جو تم دلوں میں چھپائے پھر رہے ہو اس کو بھی جانتا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، ہر چیز سے واقف ہے۔ کائنات نے زمین کی تہوں کے اندر جو کچھ خزانے موجود ہیں وہ اس نے پیدا کیے ہیں، وہ ہر ایک کو جانتا ہے۔ تم زمین کی تہوں میں کہاں تک چلے جاؤ گے، کہاں تک چلے جاؤ گے، اور آسمان کی بلندیوں میں کہاں تک اڑ لو گے؟ کیا اس سارے دائرے میں یا اس سے باہر نکل کر تم خدا کی پکڑ سے آزاد ہو جاؤ گے، اس کی قدرت سے باہر نکل جاؤ گے؟ ممکن نہیں ہے۔ انسان کا دائرہ کتنا وسیع ہو سکتا ہے، کہاں تک جا سکتا ہے، کتنی پہنچ ہے اس کی، کہاں تک بھاگ لے گا؟ کیا وہ خدا سے دور ہو جائے گا؟ روس نے کہا تھا، آج بھی غالباً اب ہے کہ نہیں، آج سے کئی برس پہلے تک جہاں روس کی سرحد ختم ہوتی تھی وہاں انہوں نے ایک بہت بڑا ایک نشان بنایا ہوا تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے خدا کو روس سے باہر نکال دیا۔ کیا روس بچ گیا خدا کی پکڑ سے؟ ان کا جو باطل نظام ہے اور باطل عقیدہ اور باطل مذہب، انہوں نے اس کے مطابق وہاں پہ یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے اس اپنے سسٹم میں سے، اپنی اس دھرتی سے جہاں تک ہماری طاقت اور قوت اور ہماری حکومت ہے، ہم نے وہاں سے خدا کو باہر نکال دیا، خدا کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے تو خدا کو باہر نکالنے کا دعویٰ کیا، فرعون نے تو خود خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا، انا ربکم الاعلی کا مدعی تھا وہ، میں خود خدا ہوں۔ کیا وہ بچ گیا؟ انجام اس کا کیا تھا کہ جب اس کی روح نکلنے تک وہ کہہ رہا تھا آمنت برب ہارون و موسیٰ، پلٹ کر پھر وہیں آیا، لیکن رب نے کہا کہ اب وہ وقت گزر گیا، اب توبہ قبول نہیں ہے، توبہ کی بھی ایک وقت ہے، ایک مدت ہے، اس کے بعد اب نہیں۔ جب ڈبکی آئی تو ایک پانی کے ایک غوطے سے اس کو سمجھ آ گئی کہ میری خدائی کیا ہے، سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حیا بہت ہی عجیب چیز انسان کو عطا فرمائی۔ ایک صحابیہ کا واقعہ ہے، آخری واقعہ اس کر کے بات مکمل کرتا ہوں۔ ام خلد نامی ایک صحابیہ ہیں، ان کے بیٹے غالباً شہید ہو گئے اور وہ ان کی تلاش میں نکلی، نقاب کے ساتھ، پردے کے ساتھ، حیا کے ساتھ، صحابہ کرام کی مجلس میں پوچھنے کے لیے تشریف لائیں تو ایک صحابی نے کہا کہ تمہارا تو بیٹا چلا گیا۔ ایسی کیفیت میں تو مائیں اپنے ہوش کھو بیٹھتی ہیں، بین کرتی ہیں، باویلا کرتی ہیں، بالوں کو نوچتی ہیں، سینہ کو بھی کرتی ہیں۔
اپنے حال سے بے حال ہو جاتی ہیں، انہیں اپنے لباس کی بھی فکر نہیں ہوتی، مدہوشی کی کیفیت ہوتی ہے۔ ہمارے تمہارا تو بیٹا چلا گیا، تم پھر بھی اس حالت میں آئی ہو، نہیں تمہارے ہوش و حواس سلامت ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنا بیٹا کھو لیا ہے، اپنی حیا نہیں کھوئی۔ میں نے اپنا بیٹا کھو لیا ہے، اپنی شرم و حیا نہیں کھوئی میں نے، وہ میرے پاس ہے۔ ہم غور کریں بحیثیت مسلمان کے، اپنی نسل میں حیا کو منتقل کریں، فکر کریں، نگرانی کریں، وہ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں۔ ہم بچوں کو فلمیں دیکھنے کی اجازت دیتے تاکہ ان میں شعور پیدا ہوگا، وہ کہانی سنیں گے۔ آپ کہیں کہ مولوی فلموں کے خلاف نے، ہم انہیں ڈرامے دیکھنے کی اجازت دیتے ہیں کہ اس سے ان کے اندر شعور پیدا ہوگا، ذہنی سطح ان کی بلند ہوگی اس سے۔ ہم انہیں کتاب سے دور کر رہے ہیں، کتاب سے دور کر رہے ہیں۔ شعور کتاب دیتی ہے، شعور قرآن دیتا ہے، شعور حدیث دیتی ہے، شعور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتی ہے، شعور سیرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دیتی ہے۔ اس سے زیادہ شعور کہیں سے نہیں ملے گا آپ کو۔ فنون مل جائیں گے، لوگوں کو دھوکہ دینے کا طریقہ مل جائے گا، ڈراموں اور فلموں کے اندر خاوند کی نافرمانی کے طریقے بہت نظر آ جائیں گے آپ کو، ماں باپ کے سامنے بک بک کرنے کا طریقہ مل جائے گا آپ کو، اپنی آزادی کے اوپر آپ کو بولنے کا ملکہ حاصل ہو جائے گا، جو کچھ وہاں سکھایا جائے گا کہ میری اپنی زندگی ہے، میں اب جوان ہو گیا ہوں، خود کماتا ہوں، میرے باپ کا میری کمائی پر حق کیا ہے، وہ کہاں سے آ گیا، میں نے کمایا ہے، میں نے تعلیم حاصل کی ہے، میں نے پڑھا ہے، میں نے کامیابی حاصل کر کے ڈگری حاصل کر کے یہاں تک پہنچا، میں نوکری ملی ہے مجھے، اب باپ میری کمائی پہ حاکم بنتا ہے۔ یہ کون بولتا ہے؟ جو اس سوسائٹی کو قبول کرتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوسائٹی کو قبول کرتا ہے، اسے پسند کرتا ہے، اسے فالو کرتا ہے، اسے پڑھتا ہے، اس پہ چلنا اور اپنی سعادت سمجھتا ہے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بھی پڑھتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور علیہ السلام سے آ کے یہی بات کہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد صاحب میرے پوچھے بغیر میری کمائی میں سے اٹھا لیتے ہیں، میرے پوچھے بغیر میری کمائی میں سے اٹھا لیتے ہیں۔ حضور نے ان کے والد گرامی کو طلب کیا، ہاں کیا ایسا ہی ہے یا رسول اللہ؟ جی ایسا ہی ہے، میں اسے نہیں پوچھتا، لے لیتا ہوں۔ آپ نے اس بیٹے کو تنبیہ کیا، ما انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کی ملکیت ہے، تو خود مختار کہاں سے ہو گیا؟ اتنی اجازت اور اتنا حق، اتنا استحقاق باپ کو شریعت نے دیا۔ آج کے معاشرے میں باپ اپنی عزت بچاتا پھر رہا ہوتا ہے، ہاں باپ اپنی عزت بچاتا پھر رہا ہوتا ہے۔ دو جی میں سے اللہ نے ایک جوڑ بنایا ہے، ایک چلا جائے تو دوسرے کی زندگی اولاد کے ساتھ اجیرن ہو جاتی ہے کہ اولاد کے سر پہ جی رہا ہوں۔ باپ رہ جائے تو مشکلات کا شکار ہے، ماں رہ جائے تو مشکلات کا شکار ہے، اولاد پر بوجھ بن جاتے ہیں۔ یہ وہی معاشرہ سکھاتا ہے، وہی تہذیب ہمیں سکھاتی ہے، اسی تہذیب کے اثرات ہیں یہ، دین کے اثرات یہ نہیں ہیں، بالکل نہیں ہے دین کے اثرات یہ۔ دین تو کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے کندھوں کو جھکا دو، جھک جاؤ، اف تک نہ کہو، لا تقل لہما اف ولا، انہیں جھڑکنے کی بات تو بہت اگلی ہے، اف بھی نہ کہو۔ آدمی ہے، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے، اپنے آپ کو ایسی بری حرکتوں پر کبھی ہو جائے ملامت کرنی چاہیے، خود کو پیٹنا چاہیے، کوسنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ وہی باپ ہے جس نے مجھے یہاں تک آج پہنچایا ہے، جس کے صدقے میں یہاں تک پہنچا۔ یہ وہی ماں ہے جس کا دودھ پی کے میں جوان ہوا ہوں، جس نے مجھے ناز و انداز سے پالا ہے۔ آج میں اس کے سامنے بک بک کر رہا ہوں، آج میں اسے گھر سے نکال رہا ہوں، کس کے کہنے پر؟ اپنی بیوی کے کہنے پر۔ وہ بیوی کیوں ایسا کرتی ہے؟ اس لیے کہ وہ بھی اسی چیز کو دیکھتی ہے، اسی کو سنتی ہے، اسی کو فالو کرتی ہے، اسی تہذیب کو پسند کرتی ہے کہ جس تہذیب کی طرف ہم بھاگے بھاگے چلے جا رہے ہیں، کھچے کھچے چلے جا رہے ہیں،
کہ جنہوں نے اولڈ ایج ہوم بنا دیے کہ ہم ماں باپ سے تنگ ہیں، انہیں اٹھا کر داخل کر دو، پاکستان میں بن چکے ہیں۔ آپ یوٹیوب کو پتہ نہیں اور کون کون سے سوشل میڈیا کے فورم و پلیٹ فارم ہیں، انہیں کھولنے ویڈیوز پڑی ہیں۔ اینکر پرسن وہاں جا کر اپنے چینل کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے وہاں جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ بی بی جی آپ یہاں پہ کیوں ہیں؟ اسے شرم نہیں آتی کہ وہ اس سے جا کے کیا پوچھ رہا ہے؟ اسے حیا نہیں آتی کہ وہ ایک ماں سے جا کے اس کے حال پوچھ کے اس کے دل کو کتنا اور دکھی کر رہا ہے، اس کے دل پر، اس کے جگر پر کتنی چھریاں چلا رہا ہے وہ جا کر، اور اسے یہ پوچھتا ہے کہ آپ کی اولاد نے آپ کو گھر سے کیوں نکالا؟ اسے یہ سوال کرتے ہوئے ڈوب نہیں مرا وہ۔ ہم صرف 2 پیسے کمانے کے لیے، ریٹنگ کے لیے۔ اور جاوید چودھری ایک کالم نگار ہے پرانا، اس نے بہت عرصے پہلے ایک کالم لکھا تو اس کا عنوان یہ تھا، ریٹنگ کے لیے سالہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس نے کالم کا عنوان یہ دیا تھا، ریٹنگ کے لیے سالہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ہم کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ہمیں مغرب سے ملا ہے، یہ مغربی تہذیب ہے، یہ مغربی تمدن ہے۔ دین اسلام ہمیں قرآن سے ملے گا، اس کے ساتھ جڑیے، اس کے ساتھ وابستہ ہو جائیے، اسے اپنائیے، اسے اپنی زندگیوں میں لائیں تو صحیح، سے محبت تو کریں، اسے اپنے قریب تو کریں۔ اسے آپ 2 قدم چل کے آئیں گے، یہ بھاگ کے آپ کے پاس آئے گا۔ آپ اس کی ایک حکم پہ عمل کریں گے، دوسرے کی طرف عمل کرنے کا دل خود بخود چاہے گا، دل خود بخود چاہے گا۔ شیطان رکاوٹیں کھڑی کرے گا، آزمائشیں تو آئیں گی نا، کس پہ آنی ہے؟ مسلمانوں پہ آنی ہے۔ ان پہ صبر کرنا، ایسی خواہشات کو، ایسی کیفیات کو جھٹکنا، ان سے دور بچنا، ان سے ہٹنا، اپنے آپ کو دور کرنا، اسی میں تو اجر ملنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔